وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم کی مذمت کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون و بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیوں کا استعمال کرنے کی اس کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی علامتوں پر اس کے منصوبہ بند حملے ناکام ہونے کے بعد وہ واضح طور پر اقتدار میں واپسی کے لیے شدید بے چین ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کی دھمکی، تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس طرح کی انتہائی قابل مذمت حرکات کے ذریعے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اپنے ذاتی مفاد یعنی اقتدار پر قبضہ کو باقی تمام چیزوں سے بالا تر رکھنا ہے۔ قبل ازیں دفتر وزیر اعظم سے جاری کردہ بیان کے مطابق شہباز شریف نے کہا تھا کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف مہم چلانا آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا، یہ صرف سازش ہے جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم کی شدید مذمت کی اور کہا کہ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور ہینڈلرز کو دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو کچل دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سازشی ذہن سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم ہیں۔ آرمی چیف اور فوج کے خلاف گھٹیا، مذموم اور شرانگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ شہداء کے خلاف غلیظ سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے۔ قوم اس گھناؤنی سازش کو بھی اسی طرح ناکام بنائے گی جس طرح 9 مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش ناکام بنائی تھی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مایوس عناصر کو بوکھلاہٹ اور مایوسی میں ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے عوام اور سیاسی جماعتیں اپنے آرمی چیف اور مسلح افواج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ان کے وقار، عزت اور سالمیت کو مجروح کرنے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری نے کہا کہ ریماس کا مقصد صرف اور صرف عوام اور فوج کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے تاکہ دونوں جنگ میں ہوں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم اپنی لوٹ مار جاری رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے موجودہ آرمی چیف کے لیے صرف نیک خواہشات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آرمی چیف الیکشن کمیشن کی انتخابات کے انعقاد میں مدد کریں تاکہ ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہو سکے۔ یاد رہے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی آرمی چیف سے متعلق الزام تراشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کا بیان پاک فوج کے خلاف ان کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کے بیانات 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جس نے محب وطن آرمی افسران پر اپنے قتل کے جھوٹے الزامات لگائے، سائفر اور بیرونی سازش کی جھوٹی کہانیاں گڑھیں۔ یہ ملک دشمنی اور دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ کے اصل عزائم کا اظہار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کا بیان اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے کہنے پر ہوا، اور بیان یہ بھی ثبوت ہے کہ شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی اور حساس تنصیبات اور عمارتوں پر حملے کے پیچھے منصوبہ بندی عمران خان کی ہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف سے عمران خان کو تکلیف یہ بھی ہے کہ وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، فرح گوگی اور پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کی بدترین کرپشن سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرمی کے انتہائی ڈیکوریٹڈ رینک اینڈ فائنل میں ہر دل عزیز اور میرٹ پر آرمی چیف بننے والے جنرل سید عاصم منیر کے خلاف ہرزہ سرائی بدنیتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شمشیر اعزاز اور حافظ قرآن ایماندار آرمی چیف سے عمران خان خوفزدہ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے بہادر فوج کے سپہ سالار کے خلاف اس نوعیت کی گھٹیا گفتگو دہشت گردوں کی حمایت ہے۔ پوری قوم مسلح افواج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔